أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد. Once again, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، مدینے کے یعنی شہر کے بعید ترین کونے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا. ایک آدمی جس کا نام بھی ذکر نہیں ہے قرآن میں. 3 انبیاء کی بات ہو چکی ہے نا، 3 رسول ہیں بات کر رہے ہیں. اب ایک آدمی ہے جو کسی کونے سے بھاگتا ہوا آیا. شروع میں بات کی تھی کہ یہ گاؤں تھا، اصحاب القریہ. اب شہر کی بات ہو رہی ہے. یہ رسول گاؤں میں تھے اور دور دور تک ان کی بات پہنچ گئی اور کسی دور کے کونے میں کسی تک پہنچی اور اس کے دل میں یہ بات اتر گئی. جس قوم پر یہ آئے تھے وہ لوگ سننے کو تیار نہیں، اور کسی دوسرے شہر میں کسی بعید کونے میں کسی تک تھوڑی سی بھی بات پہنچی اور اللہ نے اس کا دل بدل دیا. وہ بھاگتا ہوا آ گیا وہاں سے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. یہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کیس سٹڈی دی ہے. اب ایسی قوم کی مثال دی ہے جس میں کوئی ماننے کوئی تیار نہیں ہے، دور سے ایک آیا ہے مان کے، وہاں سے بھاگتا ہوا آیا ہے. اور اس کے بھاگنے کو کم من مغمور فی الارض مشہور فی السماء، امام راضی نے اس کے بارے میں کہا تھا. کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں کوئی نہیں جانتا اور آسمان میں بڑے مشہور ہیں. سبحان اللہ. ہمیں اس کا نام نہیں معلوم، فرشتوں کو سب کو پتا ہوگا. قرآن میں اس کا ذکر ہے. ہم اس کے نام رجل یسعی، بھاگتا ہوا آدمی، یہ اس کا اعزاز ہے قرآن میں. اب یہ آتے ہیں، قال آ کے کہتے ہیں یا قوم اتبعوا المرسلین، میری قوم رسولوں کی اتباع کرو، رسولوں کی بات مان لو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے 3 رسول کھڑے ہیں، آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوتا ہے نا کہ بڑے مولانا صاحب ہوں تو آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں. بڑے ہیں، آپ کو کیا بولنے کی ضرورت ہے؟ یہاں کوئی عالم بھی نہیں ہے. یہاں کون ہیں؟ 3 رسول. ایک بھی نہیں، 3 رسول. جب 3 رسول ہیں تو ایک دور سے آ کے کوئی، اس نے تو ہلکی پھلکی کو بات سنی ہوگی، اس نے کون سے بڑی وحی کی تعلیم لی ہے، وہ آ کے تقریر کر رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے جو مکالمہ پڑھا ہے اس میں کون بات کر رہا تھا؟ انبیاء. کچھ آیات میں جو رسولوں نے بات کی اس کا ذکر ہے. اس کے ذریعے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی قوم میں ایسے آپ کے متبعین ہوں گے، آپ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے جو آپ کا مشن اٹھائیں گے، آپ کے ساتھ یہ کام کریں گے، آپ کے پیغام کے پیغمبر بنیں گے. اب یہ ہر امتی کی ذمہ داری بنے گی، چاہے امت دنیا کی ایک بڑی فیصد ہو یا ایک ہی انسان ہو، اس نے یہ کام آگے کرنا ہے. رسولوں پر نہیں چھوڑ دینا. وہ تو ہیں 3 رسول، میری کیا ذمہ داری ہے، چلو وہ کر لیں گے. ویسے تو عام طور پہ ایک ہوتا ہے، یہاں تو 3 تھی نا، خیر ہے ان کی، کر لیں گے. نہ، مجھے اپنا کام کرنا ہے، اپنی کنٹریبیوشن مجھے کرنی ہے. اس نے آ کے بات شروع کر دی. اب آ کے کہتے ہیں، اب جو بھاگتے ہوئے آئے اس سے کیا ملا کہ ایک ارجنسی ہے. ٹہلتے ہوئے نہیں آئے کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، وہ تو کر رہے ہوں گے کام، ٹھیک ہے میں. یعنی آپ اس کام کو جب دین کو شیئر کریں گے کسی سے تو آپ میں ایک ارجنسی ہونی چاہیے. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، آپ ان کی اطاعت کیجئے. انہوں نے مزے کی بات یہ کی کہ آپ کو بس رسولوں کی بات ماننی ہے اور کچھ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ دین بہت آسان ہے، بس رسولوں کی بات مان لو. دیکھیے ہمارے دین میں اس کی بڑی خوبصورتی پتہ ہے کیا ہے؟ بہت سمپل ہے. کتنے رسول آئے، کتنی مختلف خطوں میں زمین کے آئے، کتنے مختلف ادوار میں آئے. اور جب آپ ان کا غور سے مطالعہ کریں تو کیا وہ مختلف باتیں کر رہے ہیں یا ایک ہی بات کر رہے ہیں؟ ایک ہی بات کر رہے ہیں. اور وہ بات بھی کوئی اتنی پیچیدہ نہیں ہے، کوئی ایسی کمپلیکیٹڈ سی بات نہیں، بہت سیدھی صاف بات ہے. یہ کرو، یہ نہ کرو. اتنی کو بہت گہری بات تو نہیں ہے، اتنی کو مشکل بات تو نہیں ہے. ہدایت کے معاملے میں قرآن نے کوئی ایسی مشکل اور بہت کمپلیکس قسم کی فلسافیکل بات نہیں کی. بہت سمپل سی باتیں. عامل الصالحات کے معنی عربی میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نیک کام کیا، اس کا مطلب صالحات جمع قلہ کہتے ہیں، انہوں نے کچھ نیک کام کیے. آپ کو بہت لمبی لسٹ نہیں دی گئی نیک کاموں کی، بس تھوڑی سی چیزیں ہیں. یحلل علیہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اس کے مزید جو اچھی چیزیں وہ حلال کر دی ہیں اور جو خبیث چیزیں ہیں، جو ناپاک چیزیں وہ حرام کر دی ہیں. That's it. Simple. ہم نے کیا کیا دین میں؟
ہمیں کمپلیکیشنز کی ایک ایڈکشن ہے. ہم نے اسلام کو بھی کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے, بہت کمپلیکیٹڈ, بہت ہی پیچیدہ, کوئی پیچیدہ بات ہی نہیں. پھر علم کلام کے مسئلے میں پڑ جاتے ہیں, عقیدے کے مسئلے میں پڑ جاتے ہیں. کون سے نبی نے ایسی بات کی ہے؟ آپ کے عقیدے میں اور ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے میں کیا فرق ہونا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں. ہمارا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے. خدا کے بارے میں جو معلومات انبیاء نے بتا دی, اس سے مزید آپ کو کیا چاہیے پتہ کرنے کی؟ اس مزید غیبیات میں گھسنے کی کیا 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 شوق ہے آپ کو؟ اسی کو کہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے نا, وہ انہی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں جن کے بارے میں نبیوں نے بات نہیں کی, اسی کا پیچھا لگا رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے ان چیزوں کی انٹرپریٹیشن, ان چیزوں کی تاویل سوائے خدا کے کسی کو نہیں معلوم. پڑھتے رہو پیچھے, نہیں ملنا جواب. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. سو اتبعوا المرسلین میں بھی ایک پورا فلسفہ ہے دین کا. انبیاء تک بات کو مختصر رکھو, بات سمپل رہے گی. رسولوں تک بات کو رکھو, بات سمپل رہے گی. ہمارے نبی کی بھی یہی مثال ہے علیہ الصلوۃ والسلام. آگے نبیوں کے بارے میں بھی جو کہا ہے کہ قریہ تھا, پھر مدینے کی بات کی گئی ہے. انبیاء جو ہمارے رسول جو بھیجے گئے ہیں وہ مکے میں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ مکہ ایک عجیب جگہ ہے, قریہ بھی ہے, مدینہ بھی ہے. قریہ یوں ہے کہ چھوٹا گاؤں ہے, مدینہ کہتے ہیں ایک سٹی سینٹر کو, سٹی سینٹر کو, جو کلچرل سینٹر ہو نا کسی جگہ کا, اس کو مدینہ کہتے ہیں. تو مدینہ کے حساب سے کیونکہ تمام قبائل واپس رجوع کرتے تھے مکہ کی طرف, ان کی ساری اکانومی مکہ کے ساتھ کنیکٹڈ تھی, وہاں اسلام آ جائے تو وہاں سے ہر جگہ پھیلے گا. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی ایک سنت بیان کر دی کہ ہمیں اگر اسلام کی سروس کرنی ہے تو ہمیں گاؤں سے نکل کے, ہمیں چھوٹے ٹاؤن سے نکل کے, جہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام جب دعوت دیتے ہیں تو جہاں شرک کا اڈا تھا نا, وہاں سے دعوت دی ہے. مکہ شرک کا اڈا بن چکا تھا, وہاں سے دعوت شروع ہوئی ہے نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارا کام صرف یہ, ہماری ذہنیت اب یہ بن گئی ہے کہ ہمیں ایک اسلامی ماحول میں ہونا چاہیے, ہمیں ایک سیف ماحول میں ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کون سے انبیاء تھے جو اسلامی ماحول میں تھے؟ کون سے رسول تھے جو اسلامی ماحول میں تھے؟ ہمارے اپنے نبی کی سیرت کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ مکے کی سیرت ہے, پھر مدینے کی سیرت ہے. مدینے میں بھی ہم مائنورٹی تھے, گورننس تو تھی ہمارے پاس, مسلمان پھر بھی مائنورٹی تھے. مدینے کا کلچر پھر بھی نان مسلم تھا, وہاں پھر بھی ہر قسم کی حرکت ہو رہی تھی مدینے میں, ہر قسم کے کرائمز ہو رہے تھے مدینے میں. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے. تو ہمیں ایک ماحول سے نہیں ڈرنا, جس ماحول میں خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے اس سے ہمیں نہیں ڈرنا. اسی اندھیرے میں ہی تو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. روشنی کی طرف کہاں بھاگ رہے؟ تمہیں روشنی بنا کے بھیجا گیا ہے. That's the whole point. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, ایسے گھر جن کو اللہ تعالیٰ نے, جن کا مکان اونچا اس لیے کیا ہے کہ ان کے اندر روشنی ہے. anyhow اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون, ایسے لوگوں کی اطاعت کرو جو آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے. وہ خود بھی اپنی زندگی میں دکھا رہے ہیں آپ کو کہ وہ کمیٹڈ ہیں, وہ خود اس ہدایت کی جس کی تقریریں آپ کو دے رہے ہیں, ان کی مثال وہ خود ہیں. دو باتیں اگر ہو جائیں تو یہ داعی سے حق ہے, ریلائبل ہے. ایک, اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا, فائنینشیل ایجنڈا نہیں ہے, اور دوسرا اس کی پرسنل لائف اور اس کی تقریر میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں نبی کو آتھینٹک بناتی ہیں, رسول کو آتھینٹک بناتی ہیں. انہوں نے کہا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. یہی دو چیزیں ہیں جو فالس ریلیجن میں, جھوٹے مذہبوں میں یہی دو چیزیں تو ہوتی ہیں. آپ کو مذہب سکھایا جاتا ہے تاکہ آپ سے پیسے بنائے جائیں, آپ سے فی چارج کی جائے. وہ لوگ آپ سے کہتے ہیں یہ دعا بنوانی ہے, اچھا چلو اس کے تو 300 تو لگیں گے, 3000 تو لگیں گے, اس کے لیے خاص دعا ہے. یہی ہوتا ہے نا پرسکرپشن ڈرگس, دیٹس واٹ دیٹ از. دوسری طرف جس دین کی حمایت میں آپ ان لوگوں کی طرف جاتے ہیں, وہ لوگ اس دین کی مثال ہے خود. کیا ان کا اپنا کردار کیسا ہے, کیسی زبانیں ان لوگوں کی, کیسی حرکتیں ان لوگوں کی. وہ ہم مہتدون. انبیاء تو ایسے لوگ ہیں جو نہ آپ سے اجر مانگتے ہیں, نہ آپ سے پیسہ مانگ رہے ہیں, نہ آپ سے آپ کا کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں, اور خود بھی اس کی طرف کمیٹڈ ہیں, ان ہدایت کی طرف. وہ خود مثالیں اس کی. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور مجھ میں کیا غلطی ہوگی, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہوتا, میں کیوں نہ کروں عبادت اس کی جس نے مجھے بنایا, اور اسی کی طرف مجھے واپس لوٹنا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تم سب کو بھی اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے. وَمَا لِيَ لَا أَفْعَلُ الَّتِي شَأْنُهَا أَنْ يُورِدَهَا الْمُتَكَلِّمُ فِي رَدٍّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ فِعْلًا. یہ تو
بات یہ کی جا رہی ہے کہ مجھے اس کی طرف جانا ہے، اس نے مجھے بنایا اور صرف مجھے نہیں بنایا، تم سب کو بھی لوٹنا ہے. یعنی بات ان کی طرف کر دی، بات خود سے شروع کی اور ان کی طرف کر دی. یہ بھی داعی کا ایک اسلوب ہوتا ہے. آپ سے جو میں بات کر رہا ہوں وہ مجھ پر بھی اپلائی ہوتی ہے اور آپ پر بھی اپلائی ہوتی ہے، صرف آپ پر اپلائی نہیں ہوتی. یہ بہت ضروری ہے. اگر بات آپ نے جینوئنلی کرنی ہو نا کسی سے، تو آپ ایسی بات کریں جو پہلے آپ پر خود پر اپلائی ہوتی ہے، جو آپ کی اپنی مثال پر اپلائی ہوتی ہے، پھر کسی اور پہ. ہمارے ہاں دعوت کا کیا ہے کہ یہ تو آپ کا مسئلہ ہے بھائی، آپ کی غلطی ہے اور آپ کے کیڑے نکالے جا رہے ہیں. جیسے ہمارے تو کوئی کیڑے ہیں نہیں، کیڑے تو آپ کے لیے ہیں. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ. کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور خدا کی طرف بھاگوں؟ اگر الرحمن کوئی بھی نقصان دینا چاہے، اگر الرحمن نے فیصلہ کیا کہ کسی قسم کا نقصان ہو، تو ان سب کی شفاعت کس کام آئے گی؟ اس نے اگر فیصلہ کر دیا تو یہ چیزیں کیا کریں گی؟ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، نہ ہی یہ مجھے کسی مصیبت سے بچا سکیں گے. ہمارے ہاں تو یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کس کے لیے حفاظت ہے؟ قرآن کیسے حفاظت ہے؟ قرآن اس کے لیے حفاظت ہے، اس کو ہدایت کے لیے پڑھے، تدبر کے ساتھ پڑھے اور اس سے ہدایت لے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اس کے علاوہ تمہیں کوئی پناہ لینے کی جگہ نہیں ملے گی قرآن کے علاوہ. لیکن قرآن کا غلط استعمال اور پھر سمجھنا کہ یہ پناہ دے گا، حفاظت کرے گا، یہ آپ کی میری بے وقوفی ہے، یہ زیادتی ہے قرآن کے ساتھ. یہ اس لیے نہیں آیا تھا، یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ. یہ مجھے نہیں بچا سکیں گے، کوئی اور الرحمن کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا سکے گا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ چیزیں نہیں دی، اسی لیے کہا ہے اتبعوا المرسلین، جو بھیجے گئے ہیں ان کو مانو. یہ باقی سب نہیں بھیجے گئے. جب تک یہ نبی کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں، تب تک ان کو مانو. جب یہ اس سے ہٹتے ہیں تو ان کی بات مت مانو. افلا تعقلون. تم خود کیوں نہیں سوچتے؟ ہمارے کلچر میں تو کیا کر دیا ہے، قرآن کے بارے میں نہ سوچا کرو. تم کون ہوتے سوچنے والے قرآن کے بارے میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کون ہوتے ہیں قرآن کے بارے میں سوچنے والے. اگر قریش جیسی جاہل قوم کو قرآن کے بارے میں سوچنے کو کہا ہے، آپ کیا قریش سے بدترین ہیں؟ اس کو کہا ہے تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ منافقوں کو کہا تھا تم قرآن پہ خود غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ نہیں کرتے تو قرآن کی شکایت ہے یا تو یہ کافر ہے یا منافق ہے. وہی دو لوگ ہیں جن کو قرآن پہ غور کرنے کا کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی ذوق نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے. نہیں تو اگر آپ خود سے سوچو گے قرآن کے بارے میں تو گمراہ ہو جاؤ گے. سنا؟ خود سے سوچو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر نہیں سوچو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. بھائی یہ قرآن سوچنے کے لیے نازل کیا گیا تھا. آیات للسائلین، اس میں آیات ہیں پوچھنے والوں کے لیے. جب تک سوچو گے نہیں پوچھو گے نہیں، جب پوچھو گے نہیں تو تمہارے لیے ہدایت نہیں ہے. اسی طرح تو ہدایت ملتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم خود ہی مفسر بن جاؤ، کم از کم قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے پڑھنا. یہ انسان کے لیے نازل ہوا تھا، عالم کے لیے نہیں. یہ انسان کے لیے نازل ہوا تھا. عالم کا مقصد ہے اس کا سمجھنا آسان کرنا، لیکن اس کا سمجھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس میں غطا لگانا، اس پہ غور کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہی تو مہینہ ہے جس میں یہ بات ٹھیک کرنی ہے. ہم نے یہ مرض ہم نے اپنے ذہن سے نکالنا ہے کہ یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے اور برکت کے لیے نازل ہوتا ہے. اگر اس کا پہلا حق ادا نہیں کیا، سوچتے کیوں نہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا افلا تقرؤون، افلا ترتلون، یہ نہیں کہا تلاوت سے کیوں نہیں پڑھتے، یہ نہیں کہا تم حفظ کیوں نہیں، افلا تحفظون، یہ بھی نہیں کہا. افلا تعقلون کہا ہے بار بار. سوچتے کیوں نہیں. یہ بار بار شکایت کی ہے. اس شکایت کے مستحق اگر ہم ہو گئے تو پھر آپ جتنی بھی تلاوت کر لیں سوچے سمجھے بغیر. وہ جب 10 آپ کو حسنات ملتی ہیں، پتہ کیوں ملتی ہیں؟ کیونکہ جب آپ ٹھیک سے پڑھتے ہیں نا تجوید کے ساتھ تو آہستہ پڑھتے ہیں، اور جب انسان کوئی چیز آہستہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو سوچنے کا موقع ملتا ہے. اگر آپ نے سوچ ہی اس میں سے نکال دی تو باقی آپ کیا رہ گیا؟ یہ تمام آرٹیفیشل ہے. ان سب چیزوں کا ایک مقام ہے ہمارے دین میں، ایک بیلنس ہے، اس بیلنس کو مت بھولیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے صحیح حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.